अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदना इल्मा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, यानी कि ईमान वालों को उबारा जा रहा है, उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है ए ईमान वालों, ये हुक्म मानना तुम्हारे ऊपर क्या है, लाजम है। तुम्हें अल्लाह की ये बात लाजम मानना होगी। कौन सी बात? अनफिकू, खर्च करो, मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों में से, उम्दा चीज़ों में से, अच्छी चीज़ों में से, हलाल चीज़ों में से और सुथरी चीज़ों में से। मा कसब तुम, जो भी तुमने कमाई की, जो भी तुमने कमाया। कमाई से मुराद ये है जो कोशिश से आपने हासिल किया, जो दोनों हाथों की मेहनत से आपने हासिल किया, चाहे वो ज़हनी मेहनत हो, ज़हनी कमाल हो, और चाहे वो मेहनत करके तुमने हासिल किया हो। वमिम्मा, और उसमें से अखरजना, निकाला हमने। अखरजना का मतलब ना कि ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ जा रही है, यानी कि अल्लाह ताला ने निकाला, लाकुम, तुम्हारे लिए, यानी कि किसके लिए? तुम्हारे लिए। अल्लाह हमसे मुखातिब हैं। देखिए कितने प्यारे बात कर रही हैं, खूब अल्लाह ताला के ऊपर कितना प्यार आ रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं अखरजना लकुम, निकाला हमने तुम्हारे लिए, यानी कि ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ हमारे लिए बनाया गया है। और बेशक अल्लाह सुब्हानो ताला ने हर चीज़ हमारे लिए बनाई है। अखरजना, निकाला हमने, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनल अर्जी, ज़मीन में से। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे लिए ज़मीन में से क्या क्या कुछ निकाला? सोना, चांदी और पेट्रोल, गैस और मदनियात, ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे लिए ज़मीन से निकाली हैं। वला तयम्ममू, और ना तुम अरादा करो, किस चीज़ का? अल खबीस, खबीस का। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमने तुम्हें दी हैं ज़मीन से निकाल के, लेकिन तुम अरादा ना करो। वला तयम्ममुल खबीसा, ना तुम अरादा करो खबीस का, गली सड़ी चीज़ों का, नापाक चीज़ों का, मिन हो, उसमें से, जो तुम फिकूना, तुम खर्च करते हो। वलस तुम, हालाना के तुम, भी आखिजी, ही लेने वाले हो उसे, इल्ला, मगर, अंके तुगमिजू, तुम चश्मपोशी कर जाओ, फी ही, इसमें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के रास्ते में तुम अल्लाह के रास्ते में गली सड़ी और खबीस चीज़ें ना दो, कि तुम्हें जब वो ऐसी चीज़ें दी जाएं तो तुम क्या करो? चश्मपोशी करो। गमूज कहते हैं आंख बंद कर लेने को, यानी कि नज़र चुराना, आंखें बंद कर लेना, किसी चीज़ को देखना, देखते हुए आंखें बंद कर लेना, इग्नोर करना। तो फी ही, इसमें, यानी कि जब तुम्हें दिया जाए, वही चीज़ तुम्हें दी जाए, तो तुम उसको लेने से क्या करो? एराज बरतो, उसको लेना पसंद ना करो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गनीयुन, बहुत बेनियाज है, हमीद, बहुत तारीफों वाला है। अल्लाह ने बता दिया तुम जो भी अल्लाह की राह में खर्च करते हो ना, अल्लाह उन तुम्हारे खर्च करने से बेनियाज है, यानी कि और बहुत ज्यादा तारीफों वाला है। वो तो अपनी शान में खुद तारीफों वाला है। सारे खजाने किसके हाथ में हैं? अल्लाह के हाथ में है। तमाम खजानों का मालिक कौन है? अल्लाह। अखरजना लकुम, हमने निकाला तुम्हारे लिए। दे कौन रहा है? हमें अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरी राहों में किस तरह की चीज देने का इरादा ना करो, गली सड़ी चीजें देने का इरादा ना करो। अच्छी चीज, सुथरी चीज, पाकीज़ा चीज और तैयब चीज अल्लाह के रास्ते में दो। वालमु, जान लो, अन्नल्लाह गनीयुन, अल्लाह बेनियाज है, हमीद, तारीफों वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल बेनियाज है कि कोई क्या दे रहा है। अगर कोई देता है, कोई सदका देता है, तो उसका फायदा किसको होता है? उस शख्स को होता है। 7 लोगों को क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अर्श का साया देंगे। इनमें से पहला शख्स वो है आदल हुक्मरान, चाहे वो घर में हो, चाहे वो किसी मुल्क का हुक्मरान हो। अगर वो अदल करता है, जमीन के ऊपर इंसाफ कायम करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत वाले दिन उसको अपने अर्श का साया देंगे। दूसरा वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अर्श का साया देंगे। तीसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है, यानी कि मस्जिद की याद उसके दिल में रहती है, अभी अजान होने वाली है, अभी मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। या वो शख्स जिसका दिल जी मस्जिद में ज्यादा लगता है। तो अब अगला जो शख्स है, वो शख्स है कि अगर उसको कोई एक उसमें से ये भी शख्स आता है कि अगर कोई औरत, साहिब इक़्तिदार, माल वाली औरत, अगर किसी शख्स को, नौजवान को अपनी तरफ बुलाए, बदकारी के लिए बुलाए, और वो कहे, वो शख्स कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का क्या देंगे? साया देंगे, उसको भी साया नसीब होगा। और वो शख्स जिसके आंसू अल्लाह की मोहब्बत में बह पड़े तन्हाई में, खशीयत इलाही के जरिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे शख्स को अपने अर्श का साया देंगे। और एक ऐसा शख्स, ऐसे दो शख्स
جو صرف اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے ملاقات کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن پکاریں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت میں آپس میں بیٹھا کرتے تھے، ملا کرتے تھے، میں انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں. یعنی کہ دیکھیں قرآن کی مجلس کی، قرآن کی محفل کی، سیکھنے سکھانے کی، اس کی اتنی فضیلت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور ایک وہ شخص جس نے صدقہ دیا، ایسے دیا کہ اس نے چھپا کر دیا، دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، تو ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں اور خوب تعریفوں والے ہیں. ساری تعریفیں الحمد کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. ساری حمد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. حمد ایسے کلمات ہیں، اگر کوئی شخص الحمد کہتا ہے، اللہ کی حمد ادا کرتا ہے، الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، کسی بھی طریقے سے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا اتنا اجر ہے کہ یہ کلمات میزان کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، طیب خرچ کرتے ہیں، صاف ستھرا خرچ کرتے ہیں، عمدہ خرچ کرتے ہیں اور احسن طریقے سے خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد ہم جتاتے نہیں ہیں، اتراتے نہیں ہیں، غرور نہیں کرتے یا اس کا چرچا نہیں کرتے، چھپا کر ہم دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے صدقے کی بہت زیادہ قدر کرنے والے ہیں. ایسے صدقے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی چیز، جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کیا کرتے ہیں، اس چیز کو بڑھاتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اس کو مینڈے کی طرح پالتے ہیں، پھر وہ بڑی ہو کر اس کو اتنا اس کو بڑھاتے ہیں اس صدقے کو کہ احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ تعریفوں والے ہیں. اب کیا کرتا ہے، آپ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم صدقات کرنے لگو گے تو تمہیں کچھ چیز روکے گی، وہ ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں فرما دیا کہ وہ تمہارا کیا ہے، عدو مبین ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی کھلی ہے، اس نے تمہارے ساتھ اپنی دشمنی ظاہر کر دی. وہ کیا کرتا ہے، الشیطان، شیطان، یعیدکم الفقر، وہ ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، غربت سے، تنگی سے، محتاجی سے. وہ کہتا ہے تم خرچ کر کے کیا کرو گے، تمہارے پاس تو خود بھی نہیں ہے، اور خرچ کرو گے تمہارا پیسہ تو کم ہو جائے گا، تمہارا مال تو کم ہو جائے گا. لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، محتاجگی کے خوف سے ڈراتا ہے، بھوک کے ڈر سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ، نہ صرف وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ خرچ نہ کرو، تم تو خود تنگ دست ہو اور تم کیا ہو جاؤ گے، تم خود محتاج ہو جاؤ گے اور غربت آ جائے گی، تنگی ہو جائے گی، مال کم ہو جائے گا. صرف اتنا ہی کام نہیں کرتا، وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کا. فحشا کہتے ہیں کھلی بے حیائی کو. کون سے کام ہیں فحشا میں آتے ہیں، زنا کاری فحشا میں آتی ہے، اور لواطت، ٹھیک ہے، یہ بھی فحشا ہے، اور بخل کرنا یہ بھی فحشا کے میننگ میں آتا ہے. اب یہ شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں کس چیزوں کا حکم دیتا ہے، ایک تو ہمیں فقر سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے، اور دوسرا بے حیائی سے ہمیں بے حیائی والے کاموں کا ہمیں حکم دیتا ہے. یعنی کہ ان کاموں کے اوپر مال خرچ کرواتا ہے ہمیں، اور ہمارا مال اسراف کے ذریعے، ہمارے دلوں میں بخل ڈال کے اسراف کے ذریعے فضول کاموں میں، فضولیات میں ہمارا مال کیا کر دیتا ہے، لگانے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے. لیکن اللہ بھی ایک کام کر رہا ہے، ایک شیطان وعدہ کر رہا ہے، یہ شیطان کے وعدے ہیں. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، تنگ دستی سے، غربت سے. وَیَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے فحشا کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور ایک وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ رحمان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ یعیدکم، وعدہ کرتا ہے تم سے. اب اللہ وعدہ کرے، اللہ سے بڑھ کر وعدے میں کون سچا ہے، اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے. واللہ، اور اللہ یعیدکم، وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرات، مغفرت کا. اللہ اپنی بخشش کا وعدہ کرتا ہے. اگر تم اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہے ہیں مغفرات، تمہاری بخشش کا، منہو، اپنی طرف سے اللہ بخشش کا اعلان کر رہے ہیں. اور کس چیز کا، وفضلاً، اور فضل کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف تمہیں بخش دیں گے بلکہ کیا کریں گے، صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ کیا کریں گے، اللہ اپنے فضل کا
आपसे क्या कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, हमसे वादा कर रहे हैं, यानी कि तुम जो अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा देगा। सदका करने से बलाएं और मुसीबतें टलती हैं, ठीक है, और माल में बरकत पैदा होती है और अल्लाह के यहाँ तुम इसका अजर पालोगे। और जो भी कोई शख्स अल्लाह की राह में या अल्लाह के दीन में खर्च करेगा, अल्लाह सुब्हानो तआला उसको ज्यादा अता फरमाएंगे। वल्लाहु, और अल्लाह वासियुन वुसअत वाला है, अलीम खूब जानने वाला है। अल्लाह वुसअत वाला है अपनी इल्म में, अपनी रहमत में, अपनी वुसअत में। अल्लाह की वुसअत की कोई हद नहीं है, इतने अल्लाह के बड़े खजाने हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला बहुत गयूर ज़ात हैं। जब कोई अल्लाह की राह में खर्च करता है उसका अजर उसको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। अलीम खूब जानने वाला है, यानी कि अल्लाह को पता है किसने क्या खर्च किया और क्या नियत से खर्च किया। युतिल हिकमता, वो देता है हिकमत, सूझबूझ, दनाई। खुदा का खौफ हिकमत की बुनियाद है। अगर हमें चाहिए कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हिकमत दे दे, हमें सूझबूझ दे दे, हमें रुश्द हासिल हो जाए, हमें काम को सही करने की सलाहियत हमारे अंदर आ जाए, किसी काम को एहसन तरीके से करने की सलाहियत हमारे अंदर आ जाए, या किसी काम को कमाल दर्जे से करने की सलाहियत हमारे अंदर आ जाए, तो अल्लाह से अल्लाह का डर मांगे। अल्लाह फरमाते हैं युतिल हिकमत, वो देता है हिकमत, मैं यशाउ, जिसको वो चाहता है। अल्लाह जिसको चाहता है उसे हिकमत देता है। और इससे हिकमत से मुराद क्या है, दीन की समझ। अल्लाह सुब्हानो तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उससे दीन की समझ दे देते हैं। वमन युतिल हिकमता, जो हिकमत दिया गया, जो दीन की सूझबूझ दिया गया, और हिकमत से मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस भी हैं, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, तहकीक वो दिया गया बहुत बड़ी कसीर खैर। अल्लाह कहते हैं उसको तो बड़ी खैर मिली। अल्लाहुम्मा मजअलना मिन्हु, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए। अल्लाह हमें हिकमत नसीब अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए, दीन में तदब्बुर अता फरमाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको हिकमत मिली उसको कसीर खैर मिली, उसको तो बहुत खैर नसीब हुई। वमा यज़क्करु, नहीं नसीहत पकड़ते, इल्ला मगर उलुल अलबाब। ये नसीहत भी किन के ऊपर असर करती है, अकल वालों के ऊपर असर करती है। अकल वाले कौन हैं, जो अपना माल अल्लाह की राहों में खर्च करते हैं। अकल वाले कौन हैं, जो अल्लाह ताला ने उनसे वादे किए हैं और उन वादों के ऊपर वो यकीन रखते हैं, अब वो अकल वाले लोग हैं। वमा अनफक्तुम मिन नफकातिन, और जो तुमने खर्च किया, और जो खर्च किया तुमने, कोई खर्च, कोई भी, कोई माल, कोई रुपया, कोई बड़ा माल या छोटा माल, बड़ी चीज या छोटी चीज, चाहे 1 रुपया ही हो, जो भी तुमने खर्च किया, ओ नजर तुम, या नजर मानी तुमने, मिन नजरिन, कोई भी नजर में से, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह तआला यालमू, उसको जानता है। अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, एक एक पाई अल्लाह के इल्म में है। जो भी तुम खर्च करते हो या जो भी तुमने अल्लाह के नाम की जो भी तुमने नजर मांग रखी है, अल्लाह को सब पता है। वमा लिज़्ज़ालिमीना, और नहीं है जालिमों के लिए, मिन अंसार, मददगारों में से कोई। जो बुखल करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे, तो अल्लाह की मदद से जालिम शख्स क्या है, महरूम है। जालिम के लिए अल्लाह की मदद नहीं आती। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, वो खुद के ऊपर जुल्म करता है, तब भी अल्लाह की मदद उससे रुक जाती है। और जब इंसान दूसरों के साथ जुल्म करता है ना, तो तब भी अल्लाह की मदद रुक जाती है, क्योंकि अल्लाह जालिमों का मददगार नहीं। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, अल्लाह और नहीं है जालिमों के लिए कोई मददगार। इन तुबदू, अगर तुम जाहिर करो, सदकाती, सदकात, फनी इम्माहिया, तो कितना ही अच्छा है। अगर तुम जाहिर करके दो सदकात, अल्लाह ताला कहते हैं ये भी अच्छी चीज है कि तुम सबके सामने शो करके दे रहे हो, लेकिन उसमें रियाकारी ना हो, उसमें दिखावा ना हो, उसमें शोहरत की तमन्ना ना हो। अगर तुम सबके सामने अल्लाह के लिए खर्च करते हो तो ये भी अच्छा सदका है, ठीक है ना। ये कैसे कब होता है, जब इंसान ये दिल में उसके ख्वाहिश हो कि दूसरे लोग भी इसको देखकर क्या हो, मोटिवेट हो, दूसरे लोग भी ये काम करें। तो अब जब दूसरे लोग ये काम करेंगे तो पहले जिसने सबके सामने दिया, तो उसका अजर भी किसको मिल जाएगा, उस शख्स को मिल जाएगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन तुबदू सदकात, अगर तुम जाहिर करके दो सदकात को, वमा फनी इम्माहिया, तो कितना ही अच्छा है। व इन तुखफूहा, और अगर तुम क्या करो, छुपा कर दो इन्हें, यानी कि छुपा कर दो, खुफिया दो। व तू हल फुकरा, और तुम दो उन्हें, उन फुकरा को, फकीर की जमा है, यानी कि तुम उन्हें दो, कुछ भी दो।
تو یہ کیا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو خفیہ صدقہ ہوتا ہے نا اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں انسان کی درستگی زیادہ ہوتی ہے، انسان کی نیت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے انسان دیتا ہے، اور کچھ نیکیاں ہمیں زندگی میں ایسی ضرور رکھنی چاہیے جو صرف خفیہ ہوں، جن کا کسی کو پتہ نہ ہو، جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کے لیے کون سا لفظ لگایا ہے؟ اللہ نے کہا ہے اگر تم چھپا کر دو گے، ٹھیک ہے، فقراء کو، محتاجوں کو، تنگ دستوں کو، تو یہ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اللہ نے خیر کا لفظ لگایا، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ کیا ہے؟ کھلے اور چھپے دن رات خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرُ، وہ دور کر دے گا تم سے، مٹا دے گا تم سے، کیا؟ انکم، تم سے، من سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو۔ اللہ برائیاں ہی دور کر دیں گے، ہر برے کام سے وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ بچنا شروع ہو جائے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے۔ صحابہ کرام جہاں غلطی کرتے وہاں صدقہ دیتے۔ صدقہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب باخبر ہے۔ اب اللہ کو پتا ہے ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں اپنے مال کو لے کر، کن جگہوں کے اوپر لگا رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ لگا رہے ہیں، کیسے ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ کو ہمارے عمل کا، ہمارے کاموں کی خوب علم ہے۔ واللہ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب باخبر رکھنے والا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کیا دیا، اللہ یہ دیکھتا ہے کس نے کس نیت کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ اور کس انداز سے دیا۔ تو اللہ کے ہاں جو چیز رکھتی ہے، معنی رکھتی ہے، وہ ہے خلوص سے نیت، صرف اللہ ہی کے لیے دیا جائے۔ لیسا، نہیں ہے، علیکہ، آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ہداہم، ہدایت دینا انہیں، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی مدد کرو، ٹھیک ہے، مالی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی مدد کرو۔ کن کی مدد کرو؟ کہ غیر مسلم کی صدقہ غیر مسلم کو بھی دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ جیسے اب یہاں بات ہو رہی ہے ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ابو طالب بھی آپ کے کیا تھے؟ چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جان کی ہدایت کے بہت زیادہ کیا تھے؟ حریص تھے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک نبی کو کہہ رہے ہیں لیسا علیک ہداہم، نہیں ہے آپ پر ہدایت دینا انہیں، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہدایت کسی نبی کے پاس نہیں، ہدایت کسی عالم کے پاس نہیں، ہدایت کسی دائی کے پاس نہیں، ہدایت کسی شخص کے ہاتھ میں نہیں اللہ نے رکھی۔ ہدایت کس کے پاس ہے؟ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل دیکھتے ہیں، دلوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے اگر میں ان کے دلوں میں کوئی خیر دیکھتا میں انہیں سنوا دیتا ہوں۔ تو کیا ہے؟ جس کے اندر جتنا شوق ہوگا، جتنی طلب ہوگی لینے کی، ہدایت بھی اسے اسی حساب سے ملے گی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی شوق، اس کی طلب، اس کی خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے ہدایت کے راستے بھی کھولیں گے۔ واللہ، اور اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اب جو انسان چاہے گا کہ مجھے ہدایت نصیب ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے۔ وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، یعنی کہ خرچ کرو، دین کے اوپر خرچ کرو، چاہے وہ دین والے لوگ ہیں، چاہے وہ دین والے لوگ نہیں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، یعنی کہ کیا کرو؟ اچھا مال خرچ کرو۔ تنفقوا، تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، یہاں خیر کا لفظ مال کے لیے ہے، کوئی بھی تم مال خرچ کرو، اچھا مال خرچ کرو، فَلِأَنفُسِكُمْ، تمہارے نفسوں کے لیے، یعنی کہ تمہیں فائدہ ہوگا، اس مال کے خرچ کرنے کا تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تمہارے دلوں کے اندر سے بخل دھو دیں گے، اللہ تمہارے دلوں کے اندر سے بے حیائی کے کام، جب ظاہری بات ہے جب آپ کا مال صحیح اور جگہ کے اوپر
حلال طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر خرچ ہوگا، آپ کے پاس اتنا مال کہاں سے ہوگا کہ آپ بے حیائی والے کاموں کی طرف لگائیں؟ جب انسان اپنے مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک اپنے مال کا استعمال کہاں کرتے ہیں؟ بے راہ روی میں لگا دیتے ہیں، فضول کاموں میں لگا دیتے ہیں، ناچنے گانے ویڈیوز اس طرح کی چیزوں کے اوپر۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جو مسجدیں تعمیر کرواتے ہیں، مدرسے تعمیر کرواتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں توفیق ہے، یہ ہدایت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو کیا ہے، اگر تم خرچ کرو من خیر مال میں سے فلی انفسکم، تو تمہارے نفسوں کے لیے ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے، آگے جا کے وہ اللہ تعالیٰ سے لے لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز انسان دیکھے گا نامہ اعمال میں، ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگی جو اس نے کی ہوگی، اور اسی طرح ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور ہر بڑے سے بڑا گناہ وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا۔ تو جو بھی انسان اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، انسان اپنے نفس کو ہی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ وما تنفقوا، اور نہیں تم خرچ کرتے، الا مگر ابتغاء، مگر چاہنے کے لیے، وجہ اللہ، چہرہ اللہ کا۔ اب بتا دیا جا رہا ہے، نیت تیار کی جا رہی ہے، ذہن تیار کیا جا رہا ہے کہ تم نے جو مال خرچ کرنا ہے وہ خالص اللہ کا چہرہ پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کا دیدار پانے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ وما تنفقوا، اور تم جو بھی خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، یوفی، پورا دیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کمی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم خرچ کر، تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم، مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تم نے مال خرچ کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے؟ وجہ اللہ، اللہ چاہیے، اللہ کا چہرہ چاہیے۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، یوفی، پورا دے گا، یوفا پورا دے گا، یوفا پورا دے گا، الیکم، تمہیں، وانتم، اور تم، لا تظلمون، تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے حق میں کوئی کمی کر دی جائے گی۔ اگر تم نے صحیح نیت کے ساتھ سنت نبوی کے مطابق، اللہ کے نبی کی سنت کے طریقے کے مطابق جن جگہوں کے اوپر مال خرچ کرنے کا حکم ہے، وہاں تم نے اپنا مال لگایا، تو تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تمہاری نیکیوں میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں، الذین، وہ جو، احصروا، گھیر لیے گئے ہیں، یعنی کہ کسی کی جگہ کو تنگ کر دینا، محاصرہ کر لینا، یہ کیا ہے؟ گھیرے میں آ جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب جو شخص دین کا کام کرتے ہیں اور دین کے کام میں اس قدر وہ مشغول ہو چکے ہیں، اس قدر وہ مگن ہو چکے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، لا یستطیعون ضربا، ان کے پاس نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی، یعنی کہ کوئی بزنس نہیں کر سکتے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، مطلب کہ وہ اپنے دین کو حاصل کرنے میں، سیکھنے میں یا سکھانے میں وہ کیا ہو گئے ہیں؟ مشغول ہو چکے ہیں۔ ضربن فی الارض، چلنے پھرنے کی زمین میں، یعنی کہ وہ خود کچھ کرنے کے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں۔ یحسبہم الجاہل، سمجھتا ہے انہیں جاہل، ناسمجھ، اغنیاء، مالدار۔ اب جو نادان شخص ہے، ناسمجھ شخص ہے، وہ کیا سمجھتا ہے انہیں؟ کہ وہ مالدار ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ من التعفف، بچنے کی وجہ سے سوال کے، اب وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ مالدار کیوں نہیں سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹپ ٹاپ ہو کر نکلتے ہیں، ان کی پوزیشن، ان کا حلیہ فقیروں والا نہیں ہوتا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ من التعفف، بچنے کی وجہ سے سوال کے، اب وہ سوال بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تعرفوہم، تو تم پہچان لوگے انہیں، وہ حیا کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے کیا نہیں کرتے؟ سوال نہیں کرتے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ تعرفوہم، تو پہچان لوگے انہیں، بسیماہم، ان کے چہرے کی علامت سے، یعنی کہ ان کے چہرے کی علامتوں میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی کہ تم پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس، اور نشانی ایک یہ بھی ہے، لا یسألون الناس، نہیں وہ مانگتے لوگوں سے، الحافہ، لپٹ کر، چمٹ کر، سوال نہیں کرتے۔ وما، اور جو، تنفقو، تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، پھر یہاں خیر کا لفظ مال میں کی طرف آیا ہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بھی علیم، خوب جاننے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے جو بھی تم خرچ کرتے ہو۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ مال کی اہمیت کے اوپر تھا، کیونکہ انسان اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور مالی عبادت کا مطلب کہ مالی عبادت کرتا ہے۔ انسان کے اوپر مالی عبادت، بدنی عبادت، قلبی عبادت انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہی اپنے لیے ہے۔ مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کی، ہر چیز اللہ کی ہے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔